السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں خدمت علی چانڈیو، ایم فل اسکالر اسلامک اسٹڈیز، شاہ عبد اللطیف یونیورسٹی خیرپور سندھ۔ آپ اپنا تعارف کرائیں سر۔ ڈاکٹر صداقت علی فریدی اور ایک ریسرچ اسکالر، پنجاب، ضلع جہلم، تحصیل دینا سے تعلق رکھتا ہوں۔ مہربانی سر۔ ایم فل میں میرا ٹاپک ہے ایمان ابو طالب کا تحقیقی جائزہ۔ ان کے متعلق کچھ سوالات ہیں، جن میں میرا پہلا سوال ہے کہ حضرت ابو طالب قریش قبیلے میں کیا مقام تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخی شواہد اور سیر نگاروں نے جناب ابو طالب علیہ السلام کے مرتبے کے حوالے سے اور خاندان نبوت کے تقدس کے حوالے سے اپنی خامہ فرسائیاں کی ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ مضبوط جو تصور علم ہے وہ قرآن میں ملتا ہے، جناب خاندان نبوت کے تقدس میں اور ساتھ ساتھ جناب ابو طالب علیہ السلام کی حرمت میں۔ تو ہم سب سے مضبوط جو مصدر علم ہے اس سے ہم استفادہ کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات نے شان مصطفیت کا اعزاز بخشا جناب آدم علیہ السلام کو، اور اس کے بعد جناب آدم علیہ السلام کی ذات کے بڑا صفات کے بعد جناب نوح علیہ السلام کو، اور پھر آل ابراہیم کو شان مصطفیت میں بیان فرمایا گیا۔ یہ مصطفیت ایک ٹائٹل نہیں، ایک شخصی تعارف نہیں، بلکہ ایک ایسی منصبی حقیقت ہے جو دین میں بطور دلیل مؤثر ہے۔ تو خاندان نبوت کا جو تقدس ہے یہ دین میں ان کا کردار، ان کا اخلاق، ان کی سوچ، ان کا یقین دین میں بطور دلیل مؤثر رہا ہے۔ اور جناب ابو طالب علیہ السلام اس خاندان میں وہ آخری عظمت ہیں جو تمام پہلی اقدار کے امین بھی ہیں اور روشن آئینہ بھی ہیں۔ رسمی حوالے سے انہیں رئیس مکہ کہا جاتا ہے، اپنے حوالے سے خاندانی پس منظر میں، یا سردار مکہ کہا جاتا ہے۔ اس وقت کا جو ٹرائبل سرداری نظام تھا اس اعتبار سے انہیں اس ٹائٹل سے لگایا جاتا ہے، لیکن قرآن کریم نے اس تقدس کو شان مصطفیت کی حرمت میں بیان فرمایا ہے۔ قرآن کریم نے جس استفایت کا تسلسل بیان فرمایا ہے، ویسے تو اس استفاء کے بہت سارے معنی ہیں، جو مطلوب کے نزدیک تر معنی ہے وہ ہے القربت والمحبت بحضور صمدیت، بارگاہ عزت جلال الہی میں جو سب سے زیادہ محبوب ہو، جو سب سے زیادہ مقرب ہو، اس کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اور یہ استفایت کا تسلسل زبان نبوت میں بھی ارشاد فرمایا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم واصطفیٰ من بنی آدم ابراہیم واصطفیٰ من بنی ابراہیم اسماعیل واصطفیٰ من بنی اسماعیل کنعان واصطفیٰ من بنی کنعان نزارہ واصطفیٰ من بنی نزارہ قریشہ واصطفیٰ من بنی قریش بنی ہاشم واصطفیٰ من بنی ہاشم بنی عبد المطلب واصطفانی من بنی عبد المطلب انا مصطفیٰ من مصطفیٰ او کما قال۔ حدیث کی 26 کتابوں کے اندر یہ ذکر موجود ہے، کہیں جزوی ہے کہیں تفصیلی ہے۔ تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے سب سے بڑا مقام جو شان مصطفیت کے اعتبار سے دیا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے چل کر میرے قبیلہ جد کریم حضرت عبد المطلب علیہ السلام تک، پھر وہ مصطفیت ان کی اولاد میں چلی، اور ان کی اولاد میں جو سر فہرست مصطفیٰ ہیں وہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی ذات بھی ہیں، اور جناب عبداللہ علیہ السلام، عبداللہ بن عبد المطلب جو حضور کے والد گرامی ہیں۔ تو اس اعتبار سے خاندانی تقدس کی بنیاد پر ان کا یہ شرف ہے کہ یہ ان مصطفیٰؤں میں سے مصطفیٰ ہیں جنہوں اللہ تعالیٰ کی ذات نے انتخاب فرمایا ہے دین کی حکمیت میں بطور مؤثر، بطور ناصر، بطور اسوت۔ یہ دینی اعتبار سے بھی یہ مقام رکھتے ہیں، قرآن آیات کے تناظر میں، خانگی اعتبار سے بھی یہ امتیاز رکھتے ہیں، سماجی حمیت کے اعتبار سے بھی ایک امتیاز رکھتے ہیں، اور ان کی اس شان سرداری کو یا رئیسیت کو یہ نہیں کہ صرف یہ بنی ہاشم یا قریش کے سردار تھے، یہ آل راؤنڈر تھے، ان کا مقام پورے عرب میں ان کا اعتماد تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خاندانی پس منظر میں جو قرآن نے شرافتیں بیان فرمائی ہیں، مثلا سب سے پہلی شرافت جناب ابراہیم علیہ السلام کو بیان فرمایا گیا کہ وہ جد کریم ہے اس خاندان کے، اور وہ اللہ کے خلیل ہیں۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذات، اور جب اس خاندان کے تقدس کا آغاز ہوا تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی
کہ اللہ ہماری اس محنت اور محبت کو قبول فرما، اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں ہم نے آپ کی محبت کو قبول کیا، آپ نے ہمارا گھر بنایا، اور کچھ مانگو۔ تو اور کچھ مانگنے میں انہوں نے کہا کہ اللہ وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، ہماری اولاد میں بھی ایک ایسا طبقہ انسانیت ہو تیرے حضور عظمت کے اندر وہ سرنگو رہیں اور تیری بندگی میں وہ سرشار رہیں، اور تیری معرفت ان کی قلب و روح میں نور بن کر اتری رہے، اور وہ تیرے حضور ناز میں وہ سراپا نیاز بن کر، عظمت نیاز بن کر وہ تیری رضا کا عین بن گئے۔ یہ رضائیت کا تسلسل جاری رہا، اور آخری رضائے باللہ پر جو آخری تاجدار نظر آتا ہے وہ ابو طالب علیہ السلام نظر آتا ہے، اور وہ ایسا نہیں کہ خیال کے تصور میں ایک کردار دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کرداروں میں مطلب ایثار کی قربانی، رضا الہی اور اخلاص، شان حنیفیت، یہ سارے وہ کردار تھے، اور وہ کردار جب تسلسل پذیر رہے تو تاریخ کے گرد و غبار ان پر آتے رہے۔ اب یقینی حوالے کی کوئی عملی صورت کی کوئی ضرورت تھی، تو عملی صورت میں کردار ابراہیم کو اثر نو جس نے وجود بخشا ہے وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات و صفات ہے۔ سر میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت ابو طالب، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کس طرح کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بڑا ایک بے مثال سا سوال ہے اور بے مثال سا عنوان ہے۔ پرورش کے جو اصولی طریقہ کار ہیں، فطری قواعد ہیں، شفقت کا لحاظ ہے یا اور محبتیں ہیں، جناب ابو طالب علیہ السلام اس میں فطرت پر بھی غالب نظر آتے ہیں۔ بہت سارے ایسے معاملات ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت میں جو ایسے منفرد ہیں جس کی مثال نہ پہلے کہیں ملتی ہے نہ بعد میں کہیں ملتی ہے۔ اب اس کی تفصیلات میں جانے سے تو عنوان زیادہ وسیع ہو جائے گا۔ ان کی تربیت میں، تربیت کے اس پورے تسلسل میں جو بنیادی جذبہ تھا وہ دین الہی کی حاکمیت کے تصور کو قائم کرنا تھا، اور وہ چونکہ ایک تسلسل پذیر دین کے اندر یہ سارا خاندان رہا، قرآن کریم نے اس بات کی تصدیق کی ہے، کسی طریقے حوالے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف میں ارشاد فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بطور یقین باور کروانے کے لیے آیت نازل ہوئی کہ محبوب آپ اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں توحید باری تعالیٰ جن کی فطرت رہی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت ان کے مزاج کا خاصا رہا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک جذباتی جملے کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن کریم کا حصہ بنایا اور وحی الہی کو اسے نازل فرمایا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام جس وقت دیکھا اپنے ماحول کو تو بت پرستی کا ماحول تھا، اور گھر میں بھی بت، ادھر بھی بت، ادھر بھی بت، بت تراشی گھر میں ہوتی تھی۔ ان کے چچا جو حاضر ہیں وہ بت پرستی میں بڑے، بت تراشی میں بڑے ماہر تھے، تو اس کی مداوت بھی دیتے، سارا کام کاج کرتے وہ اس حوالے سے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت نبوی شعور سے دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو آپ نے بڑے گرجدار الفاظ میں کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، فرمایا مجھے بت پرستی سے اور بت پرستوں سے شدید نفرت ہے۔ یہ ایک بہت بڑا جملہ ہے ایسے ظالم سماج کے اندر اور ایسے قاضی گھٹاؤں کے سماج کے اندر یہ روشنی کا دیپ جلانا آسان نہیں، پھر تنہا یہ اور بڑی عجیب بات ہے۔ لیکن نبوی حمیت اور غیرت اس قدر مقدس ہوتی ہے کہ وہ ماحول کے تراش خراش میں نہیں اترتی بلکہ ماحول کو اپنے نور سے منور کرتی ہے، یہ ایک فطرت ہے۔ اب ہوا یہ کہ جناب جس وقت آپ نے جو نبوت سے یہ کہا کہ مجھے سخت نفرت ہے اور بتوں کو توڑنا شروع کر دیا، یہ بھی آپ کی نبوی غیرت کا ایک تقاضا تھا۔ بت تو تلا العقیدہ نام سے قرآن پاک نے بیان فرمایا ہے۔ اب تفصیلات کے لیے تو اتنا وقت نہیں، مجھے بھی مصروفیتیں ہیں اور آپ کو بھی۔ تلا العقیدہ نسنا بقبادات والمدبرین، یہ قرآن پاک نے کہا کہ سب سے پہلا جو بت شکن کائنات میں ظہور پذیر ہوا اسے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں۔ تو بت شکنی حضرت ابو طالب علیہ السلام کے خاندانی پس منظر میں بصور وصف رہا ہے، اور ہر فرد رحمت نے یہ اقدار قائم کی ہیں اپنے زمانے میں، اور آخری بت شکن جناب ابو طالب علیہ السلام کی ذات ہے۔ اس کے بعد بت پرستی کا تصور ہی ختم ہو گیا کائنات سے۔
تاہم جس وقت جناب ابراہیم علیہ السلام کی ذات نے یہ جملہ بولا کہ مجھے سخت نفرت ہے، تو اس وقت وحدہ لا شریک کو جناب کا یہ جذباتی جملہ اتنا پسند آیا، فرمایا وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقْبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اے میرے پاک پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ، ہم نے آپ کے ان جذبات کو اپنی وحی کی روشنی بنا کر نازل فرمائیں گے، اور آپ کا یہ جملہ ہم محفوظ رکھیں گے، اور آپ کی اولاد در اولاد بھی اس جملے کا نور یعنی لا الہ الا اللہ کی علمی اور فطری تقلیم جاری اور ساری رہے گی، اور اس کے آخری امین جناب ابو طالب علیہ السلام کی ذات ہیں۔ مال کی قربانی کا اگر تصور تھا تو جو کچھ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور آپ کے دین کی خدمت میں قربان کر دیا۔ آپ کی بچپن سے یہ ایک بات تاریخی غلطی ہے، اس کا ازالہ میں کرتا جاؤں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ 8 سال کی عمر میں آپ کو تفویض ہوئے جناب ابو طالب علیہ السلام، ایسا نہیں ہے۔ مثلا یہ کہا جاتا ہے کہ حضور پیدا ہوئے تو پھر مائی حلیمہ سلام اللہ علیہ پھر گھر آئے حضور سید علیہ وسلم، اور 8 سال تک کفالت میں رہے جناب عبد المطلب علیہ السلام کی کفالت، اور 6 سال کی عمر میں آپ کو مدینہ طیبہ آپ کی والدہ کریمہ لے گئی وغیرہ۔ یہ سارے تاریخی شواہد اپنے مقام پر درست ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسا ہی ہے، لیکن جناب ابو طالب علیہ السلام کی ذات کے ساتھ وابستگی اور ان کی ذمہ داریاں جو ہیں یوم ولادت کے پہلے لمحے ہی آپ کو سپرد کر دیے گئے تھے۔ کاش کوئی حضرت ابو طالب علیہ السلام کو پڑھ کر دیکھے تو پتہ چلے تربیت مصطفیٰ میں کن جذبات کی عظمتیں کار فرما تھیں۔ نہ رات کو سوتے ہیں نہ دن کو سوتے ہیں، یہ کائن، اور کبھی فطرت اگر غلبہ کرتی، آنکھیں بند ہوتی تو اپنی آنکھوں میں نمک ڈال دیا کرتے تھے تاکہ وہ زخم اٹھیں اور میری آنکھوں میں ٹیس رہے اور میری آنکھ نہ لگے۔ جب ان سے پوچھا جاتا کہ تم بزرگ ہو، نحیف البدن ہو، تو عادت فطرت شریعت یہی کہتی ہے کہ تم آرام کرو، تو آپ فرماتے ہیں اگر میں سو گیا تو کائنات کا بخت سولا ہے، کیونکہ اگر اس امانت کو کوئی گزند پہنچا گیا تو پھر اس سے بڑی قیامت کوئی نہیں۔ علم یجد کا یتیم آوا، جب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو اپنی آغوش رحمت عطا فرمائی ذات ابو طالب کے حوالے سے، اے زمہ کا الہ امہ کا۔ تمام مفسرین نے یہی معنی کیا ہے، اس آیت میں اور کوئی معنی بن ہی نہیں سکتا، اس آیت میں شمول کے اعتبار سے بھی فرد معنی تضمن نہیں بن سکتا، مطابقتاً کیسے بن پائے؟ تو اس لیے کہا کہ محبوب ہم نے آپ کو آپ کے ام میں ضم کر دیا ہے۔ اب جس کی فطرت محمد کا حصہ بن جائے، یا فطرت محمد تب محمد جس کی فطرت میں ڈل جائے، اب اس کی تربیت میں کہاں سے آپ نقص نکالیں گے؟ یہ فرمائیے۔ مہربانی سر، میرا آپ سے اپنے ٹاپک ایمان ابو طالب کا تحقیقی جائزہ مطابق تیسرا سوال یہ ہے کہ حضرت ابو طالب نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین نے مکہ سے محفوظ کیسے رکھا؟ بڑا خوبصورت سوال ہے یہ، تاریخی حوالے سے بھی اور تحقیقی اعتبار سے بھی، اور اس کے تدریجی تسلسل میں بھی ہم تھوڑی گفتگو کریں گے۔ بہت سارے معجزات ہیں، اور اس وقت جناب ابو طالب علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا کہ اگر یہود اور نصارہ یہ تعاقب کر سکتے ہیں اس حوالے سے تو مکہ والے بھی تو کریں گے نا، ان کا بھی تو الگ سے دین ہے، ان کا بھی تو الگ سے مطلب مائنڈ سیٹ ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حیات عصمت کے مراحل بالتدریج آگے بڑھ رہے تھے، جب سے ظہور ہوا معجزات کا تو بچپن سے ہی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ روزانہ تسلی دیتے ہیں اپنے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں وَأَنِّي تُضَاءٌ لَمْ أَمُتْ وَأَنَا الشُّجَاعُ الْإِرْبَدُ، اے میرے محمد حوصلے میں رہنا ہے، حق بات کہنے سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کو ابتدا میں یہ ساری معلومات تھی اور حالات کا سارا جائزہ تھا، چونکہ وہ ایک تجربے سے گزرے تھے۔ یہود و نصارہ جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے بے تاب تھے، اور سرگرمیاں ان کی موجود تھیں، حتیٰ کہ وہ تعاقب میں رہتے تھے، ہمہ وقت اسلحہ لے کر جدھر بھی انہیں کوئی آثار ملتے یا کچھ ان کے علمی اثاثوں میں جو کچھ بھی انہیں نشاندہی ملتی وہ آتے، لیکن سامنے جرأت ابو طالب علیہ السلام ان کا تعاقب کرتی وہ بھاگ جاتے، حتیٰ کہ بحیرہ راہب کے پاس بھی جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم
سفر شام میں تشریف لے گئے ہیں تو وہاں بھی راہب کچھ آئے اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بھی بنایا اور عملی اقدام بھی کیا. پھر مذاہب ہو گیا راہب. سوال چونکہ مشرکین سے متعلق ہے تو پیش آمدہ خطرات کا اندازہ جناب ابو طالب علیہ السلام کو تھا، چونکہ ایک تجربہ بھی موجود تھا. تو اس حوالے سے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر لمحے یہ بات باور کرائی اور اعتماد دلایا اور یقین دلایا کہ آپ اپنی بات کو بھرپور انداز میں کہنا، جو حق ہے اسے بیان کرنا. وَأَنِّي تُضَامُ لَمْ أَمُتْ وَأَنَا الشُّجَاعُ الْإِرْبَدُ وَبَنُو أَبِيكَ كَأَنَّهُمْ أُسُدُ الْأَرِينَ تَوَقَّدُوا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع سے ہی جناب ابو طالب علیہ السلام اپنے من کی دنیا میں رہ کر دلیر کر رہے تھے. حالانکہ نبی تو طبعاً فطرتاً ابتداءً دلیر ہوتا ہے، شجاع ہوتا ہے، لیکن چونکہ ایک پدری شفقت کا ایک تسلسل ہے، محبت ہے، باپ لگتے ہیں آپ، ان کے چچا ہیں، تو اس حوالے سے وہ جس طرح ہم اپنے بچوں کو جناب والا حلا شہری دیتے ہیں، کھاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں وَأَنِّي تُزَعْمُ، میں بہت بڑا بہادر ہوں، میں بہت بڑی طاقت کا مالک ہوں اور بہت بڑا جری جوان ہوں. اگرچہ میں بوڑھا ہو جاؤں گا لیکن میرے جذبوں کی جوانی کو کوئی نہیں توڑ سکے گا. جب آپ کے مد مقابل وہ آئیں گے کافر مشرک اور آپ کے لیے کوئی خطرہ بنے گے تو میں آگے آ جاؤں گا اور اس طرح آپ کے دشمنوں پر جھپٹوں گا جس طرح شیر کچھار میں بیٹھا ہوا شکار پر جھپٹتا ہے. اور صرف یہی نہیں کہ میں اکیلا ہوں، اور آپ کے جو بنو ابی ہیں، آپ کے بابا کے جو بیٹے ہیں بنی ہاشم ہیں، وہ بھی شیر ہی ہیں. آپ پیچھے نہیں تکنا اپنے محمد، آپ نے حق بات کو ڈٹ کر کہنا ہے. اور پھر یہاں تک ارشاد فرمایا وَاللَّهِ لَا يَسِلُ إِلَيْكَ بِجَمِعِهِمْ حَتَّى أُوَسَّدَ فِي التُّرَابِ دَفِينًا. خدا کی عزت کی قسم، جب تک میرے وجود میں روح ہے تب تک تو کوئی کافر آپ تک ہاتھ نہیں لگا سکتا. میں اپنی طاقت ایمان اور طاقت یقین سے مقابلہ کرتا رہوں گا. وَاللَّهِ لَا يَسِلُ إِلَيْكَ بِجَمِعِهِمْ حَتَّى أُوَسَّدَ فِي التُّرَابِ دَفِينًا. ہاں جب میں دفن کر دیے جاؤں تو پھر یہ الگ بات ہے، یہ میری بے بسی ہے. لیکن فَاسْدَعْ بِأَمْرِكَ مَا عَلَيْكَ غَضَاضَةً، آپ نے جو کچھ کہنا ہے وہ حق کہنا ہے اور لا الہ الا اللہ کو پوری آب و تاب کے ساتھ کہنا ہے، حرم میں کھڑے ہو کر کہنا ہے. فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ فَاسْدَعْ بِأَمْرِكَ مَا عَلَيْكَ غَضَاضَةً. کوئی جرت نہیں کر پائے گا کہ آپ کو میلی آنکھ دیکھ پائے جب تک میں موجود ہوں. وَأَبْشِرْ وَقَرَّ مِنْهُ وَأَبْشِرْ بِذَلِكَ وَقَرَّ مِنْهُ عُيُونًا. اور خوش ہو جاؤ، میں جانتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کی تبلیغ میں آپ کی آنکھوں میں ٹھنڈک آتی ہے، تو میں آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا محبوب سامان کرتا رہوں گا اپنی جرت اور استقلال سے، اپنی استقامت سے، اپنی دلیری سے، اپنی عظمت اور حمیت سے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتماد تو پہلے ہی تھا. اب اس کا سید اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بذات خود آپ نے اس بات کا اظہار فرمایا کہ جب تک میرے کریم چچا سایہ بن کر میرے سر پر رہے تو کسی کافر کو جرت نہیں ہو پائی کہ وہ کوئی دو لفظ بھی مجھے کہے. جب ان کا سایہ سر سے ہٹا اب کفر جو ہے وہ مجھ پر یلغار کر رہا ہے. یہ بات حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت مرتبہ فرمائی. اس وقت کفار مکہ مزاحمت میں اور مزید آگے بڑھے تو آپ نے مزید ان سے کہا وما ذنب الذی من یدعو الی اللہ وحدہ وما ذنب الذی من یدعو الی اللہ وحدہ ودین قدیم آلہ غیر خیبی. وہ کفار مکہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی گناہ ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے. کیا لا الہ الا اللہ کہنا گناہ ہے؟ جو سب سے پہلی حقیقت، سب سے بڑی سچائی ہے. اگر محمد اس کی دعوت دیتا ہے تو محمد بھی سچا ہے، محمد کا خدا بھی سچا ہے. جس وقت دیکھنا کہ کفار نے جتھا بنا لیا ہے، بٹالین قائم کر لیا ہے، اسلحہ شروع کر دیا جمع کرنا اور قبائل کو اپنا ہم نوا بنا لیا ہے، سارا کچھ کر لیا ہے، تو پھر آپ نے اپنے میان سے تلوار نکالی اور کعبہ میں آ گئے. کہا اقیموا علی نصر النبی محمدی اقاتل عنہ بالقناء والقنابل. فرماؤ کفار مکہ تم میری نرم باتوں پر نہیں ٹھہرے، آؤ میری تلوار کے مد مقابل آ جاؤ. میں کھڑا ہو گیا ہوں
اس بے مثال نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے۔